بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ویلکم بیک ٹو دی سیکنڈ لیکچر آف اور یو کین سے سیکنڈ پارٹ آف سیکیورٹی ڈیزائن پرنسپلز فار دی کورس آف انفارمیشن سیکیورٹی. سیکیورٹی ڈیزائن کے جو پرنسپلز تھے یا جو قوانین تھے ان میں پہلے 3 ہم نے دیکھ لیے تھے اور تھوڑا سا ہم نے اوور ویو دیکھا تھا، اس پر بات کی تھی. اور جو 3 پرنسپلز تھے فرسٹ وہ ہم نے دیکھے تھے. تھوڑا سا میں ریوائز کرتا چلوں اور پھر ہم آگے اس ڈسکشن کو بڑھائیں گے. وہ تھے جی لیسٹ پریویلیج کا پہلا جو ہم نے جس پر بات کی، اور اس کا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، میں نے آپ کو یہ سمجھایا تھا کہ لیسٹ پریویلیج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ جو یوزر ہے جو کہ کسی بھی ریسورس کو استعمال کر رہا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک لمیٹڈ یوسیج کرے، اس سے زیادہ استعمال نہ کرے، جس کی میں نے کافی تفصیلاً اگزامپلس دی تھیں آپ کو. ٹھیک ہے، تو وہاں پر جا کر آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں، اس کو مزید سمجھ سکتے ہیں. یہاں پر جسٹ میں گو تھرو کروا رہا ہوں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو یوزرز ہیں وہ لمیٹڈ یوز کریں کسی بھی ریسورس کا اور اس سے زیادہ وہ استعمال نہ کریں، جو کہ میں نے انٹرنیٹ کی اگزامپل آپ کو دی تھی، تو وہ آپ ذہن میں لائیں. تو اس کو آپ کہیں گے دس از لیسٹ پریویلیج. آپ اس کا جو حق ہے کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کا وہ کم سے کم تر کرتے چلے جاتے ہیں. دوسری جو چیز ہم نے اس میں دیکھی تھی، دوسرا جو کانسیپٹ ہم نے سیکیورٹی ڈیزائن کا ڈسکس کیا تھا، وہ تھا فیل سیف ڈیفالٹس. فیل سیف ڈیفالٹس میں ہم نے 2 پوائنٹس فی الحال ہم نے بیسک لیول بھی ڈسکس کیے تھے. وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ریسورس ہے، کچھ بھی ہے، ریسورس جب میں کہتا ہوں نا، تو ریسورس میں ہر وہ چیز آ جاتی ہے جو کہ ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں اپنے کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے. ڈیجیٹل ڈیوائسز آپ ذہن میں لائیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کمپیوٹر ہو سکتا ہے، آپ کا ہارڈ ڈرائیو ہو سکتا ہے، آپ کا موبائل ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس سٹیج کے اندر آپ کو یہ ٹرمینالوجیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے، کیونکہ آپ انفارمیشن سیکیورٹی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ ٹرمینالوجیز اگر نہیں آتی تو آپ مزید آگے ٹاپکس پھر نہیں سیکھ سکتے، یا سیکھنے میں آپ کو مسئلہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پھر وہ ٹرمینالوجیز دوبارہ جا کر سیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، تو ریسورس جب میں کہتا ہوں تو یہ آپ کو اچھی طریقے سے واضح ہو یہ بات کیا میں کہہ رہا ہوں. تو فیل سیف ڈیفالٹس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی ریسورس اگر فرسٹ ٹائم میں کوئی یوز کرتا ہے تو اس کو پرمیشن نہ دی جائے فار دی فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے، اور ایک تو یہ چیز ہم نے دیکھی تھی ڈیٹیل میں. اور دوسرا پوائنٹ اس میں ہم نے ڈسکس یہ کیا تھا کہ اگر آپ غلط ایکسیس کر رہے ہیں کسی بھی ریسورس کو تو وہ اپنی ڈیفالٹ حالت میں چلی جائے گی. اس کا کیا مطلب تھا؟ میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی فیس بک کو ایکسیس کرنے کی. ٹھیک ہے، جس میں کہ اگر آپ غلط اٹیمپٹس کرتے ہیں پاسورڈ کی تو وہاں کیا ہوگا، ایک خاص تھریش ہولڈ کے بعد، ایک خاص وقت کے بعد وہ آپ کو اجازت نہیں دے گا اور اکاؤنٹ کو لاک آؤٹ کر دے گا. ڈیفالٹ کا مطلب ہے اپنی فرسٹ پوزیشن پہ لے جانا اس کو، اور پھر آپ سے کویسچنز وہ شروع کر دے گا کہ یہ ایسی ان یوزول ایکٹیویٹی کیوں ہو رہی ہے. یہ تو جسٹ ایک ایگزامپل ہے، اس سے جڑی ہوئی کافی ایگزامپلز اور بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تیسری جو چیز ہم نے دیکھی تھی وہ تھی اکانومی آف دی میکینزم. اکانومی آف دی میکینزم یعنی کہ کیپ اٹ ایز سمپل ایز پاسبل. یعنی کہ آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ انٹرنلی سیکیورٹی کو سخت کرتے ہو لیکن دکھانے میں اتنی سمپل ہو کہ اگلے کو نہ لگے کہ یہ اتنی کمپلیکس ہے انٹرنلی. ٹھیک ہے، دیکھنے میں آسان ہو تاکہ اگلا گھبرا نہ جائے، جو آپ کا یوزر ہے وہ گھبرا نہ جائے. ٹھیک ہے، اکانومی آف دی میکینزم، یہ چیز ہم نے یہ جو دیکھی تھی، اور جو فرسٹ 3 پرنسپلز تھے اس پر ہم نے بات کی تھی. آج ہم مزید آگے چلتے ہیں اور جو چوتھا ڈیزائن پرنسپل ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں. تو جو چوتھا ہمارا پاس ڈیزائن پرنسپل ہے وہ ہے کمپلیٹ میڈیشن. میڈیشن کا پہلے ورڈ تو آپ سمجھ لینا کہ میڈیشن کسے کہتے ہیں. یہ بھی اکثر آپ سیکیورٹی کے اندر سنیں گے. اور پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ یہ جو ورڈز ہیں نا، یہ کیوں سکھائے جاتے ہیں، یہ ٹرمینالوجیز کیوں سیکھنا ضروری ہیں کسی بھی ڈومین کے اندر، کہ اگر وہ جو آپ میں سے جو بھی سننے والے ہیں اگر اس فیلڈ میں آگے بڑھتے ہیں تو وہاں پر جا کر جب آپ بڑھ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ مزید ایکسل کرتے ہو اس فیلڈ میں، تو وہاں پر اس لیول پر جا کر آپ کو کوئی بھی پڑھانے والا یہ نہیں بتائے گا کہ ان ورڈز کے کیا مطلب ہیں، ان کے کیا میننگز ہیں. وہ آپ سے یہ ایزیوم کریں گے کہ آپ یہ چیز پڑھ کے آئے ہیں. تو تبھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ بیسک ورڈز آپ کو کلیئر ہوں. تو میڈیشن کہا جاتا ہے ثالث، اردو میں کہا جاتا ہے ثالث. ثالث کا مطلب ہوتا ہے کوئی تیسرا ہو، کوئی تیسرا ہونا چاہیے. کیا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک سبجیکٹ ہے. اب میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے سبجیکٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سارا میں نے سمجھایا. کسی سبجیکٹ نے کسی آبجیکٹ کو ایکسیس کرنا ہے. آبجیکٹ کوڈ بی اے ریسورس، کوڈ بی اینی ریسورس. ٹھیک ہے، اور سبجیکٹ جو کہ ایکسیس کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یوزر ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے.
ایک تو یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ ایکسیس کر دے، اس کو رسائی حاصل ہو جائے. ایک یہ ہے کہ اس کو ڈائریکٹ ایکسیس کرنے نہ دیا جائے، بلکہ کوئی تیسرا ہو، کوئی بھی ایسا تیسرا ہو جس کے تھرو، جس کے ذریعے سے وہ اس کو ایکسیس کرے. تو یہ جو تیسرا ہے جو کہ آپ نے بیچ میں انسرٹ کیا ہے، کہ آپ نے یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر کسی نے بھی اس ریسورس کو، جو بی ہے ریسورس، لیٹ سے وہ بی ہے، اس کو ایکسیس کرنا ہے تو وہ اس تھرڈ پارٹی کے تھرو ہوتے ہوئے جائے گی، اس سے پوچھے گی پہلے اور پھر اس کو ایکسیس ملے گا. آسان سا کانسیپٹ ہے، ہمارے ریئل لائف میں بھی یہ ہوتا ہے. اور کمپیوٹرز جو آپ کے ڈیجیٹل کمیونیکیشنز ہیں، آپ کی انفارمیشنز اینڈ ٹیکنالوجیز ہیں، اس کے اندر بھی یہی چیز امپلیمنٹ کی جاتی ہے، یہ کانسیپٹ امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. تو اس کو کہا جاتا ہے کمپلیٹ میڈیشن. ٹھیک ہے، یہ آپ کے جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں نا، آپ کے یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں سیکیور ڈیزائن پرنسپلز، یہ کس چیز کا ڈیزائن ہے؟ یہ بیسیکلی جو آپ کے آپریٹنگ سسٹمز ہیں، آپ کی ونڈوز لینکس ہے، ان کے اندر جب وہ ڈیولپ کی جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اتنا زیادہ باریکی سے سیکیورٹی کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہی بات یہاں پر آپ سے بیان کی جا رہی ہے پوائنٹس کے اندر، کہ چیک ایوری ایکسیس، ہر ایک ایکسیس کو چیک کرے. وہ تیسرا، اب وہ تیسرا کون سا ہے وہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. آپریٹنگ سسٹم کے اندر ایک جگہ ہوتی ہے کرنل. ٹھیک ہے، آپریٹنگ سسٹمز، آپ چونکہ انفارمیشن سیکیورٹی پڑھ رہے ہو تو یہ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ آپریٹنگ سسٹم بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو وہاں پر ایک پورشن ہوتا ہے کرنل کا. ٹھیک ہے، تو وہاں پر بہت ساری چیزیں اس ہی کے تھرو ایکسیس کی جا رہی ہوتی ہیں کمپیوٹر کی. ٹھیک ہے، تو آپ صرف اس وقت اس ایگزامپل کو ذہن میں لیں تو وہ آپ کیا آپ کہیں گے؟ وہ ایز اے میڈیٹر کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایز اے میڈیٹر کام کر رہا ہے. کس کے لیے؟ وہ ہمارے اور ریسورسز کے بیچ میں. اگر زیادہ میں آسان کر دوں، ٹھیک ہے، بہت ہی اگر ایبسٹریکٹ لیول پہ، بہت ہی بنیادی لیول پہ میں آپ کو ایگزامپل دوں. اور اس کے علاوہ یوزولی ڈن ونس آن فرسٹ ایکشن، یعنی کہ پہلی بار آپ نے کسی چیز کو ایکسیس کرنا ہے تو اس وقت آپ پرمیشن لو گے اس سے کہ کیا میں اس چیز کو ایکسیس کر لوں، اس ریسورس کو ایکسیس کر لوں. لیکن اب ہوگا یہ کہ ایک بار آپ کو اگر پرمیشن مل گئی، اب یہ تیسرا پوائنٹ سمجھنے والا ہے کہ if permissions change after may get unauthorized access. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ نے کسی فائل کو ریڈ کرنا ہے، اور آپ کی جو ریکویسٹ ہے کرنل کے پاس گئی، یا اس میڈیٹر کے پاس گئی، اس سالس کے پاس گئی، اور آپ نے اس سے کہا کہ یار مجھے اس فائل کو ایکسیس کرنا ہے. اور ایکسیس کر کے کیا کرنا ہے؟ اب سوال ہے کیا کرنا ہے، کیونکہ ایکسیس کرنے کے بعد 3-4 چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ بھی آپ سمجھ لیں. آپ ریڈ کر سکتے ہو اسے. ٹھیک ہے، آپ اسے ریڈ کر سکتے ہیں، آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہو، آپ اس کو چینج کر سکتے ہو، آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہو، کچھ بھی کر سکتے ہو. لیکن وہ جو میڈیٹر ہے اس کے پاس وہ سارا ریکارڈ ہوگا کہ جس ریکارڈ کے اندر جو آپ ہیں، آپ کا ریکارڈ بھی ہوگا. لیٹ سے ایک پرسن اے ہے، وہ کیا کرے گا؟ چیک کرے گا اپنے ڈیٹا بیس کے اندر کہ یہ جو پرسن اے ہے اس کے پاس کیا کیا اختیارات ہیں اس فائل کے لیے جس کو کہ یہ ایکسیس کرنا چاہ رہا ہے. کیا یہ صرف ریڈ کر سکتا ہے؟ کیا صرف یہ رائٹ کر سکتا ہے؟ یہ کیا کر سکتا ہے؟ اچھا، وہ چیک کرے گا، ٹھیک ہے، یہ صرف ریڈ کر سکتا ہے اور رائٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 چیز کر سکتا ہے. تو اس نے دیکھا، اس نے اجازت دے دی، اب وہ اس فائل تک پہنچ گیا کسی بھی طریقے سے، اور اس نے اس فائل کو ایکسیس کر کے ریڈ بھی کیا، اور چینجنگ، رائٹ کا مطلب ہے اس میں چینجز کر رہا ہے. اب ایکسیس ملنے کے بعد، اب اگر اس ڈیٹا بیس کے اندر چینج کر لی جاتی ہے کہ نہیں، یہ جس کو میں نے ایکسیس دی ہے یہ صرف ریڈ کر سکے، رائٹ نہ کر سکے، تو اس وقت وہ فائدہ نہیں دے گی. کیوں؟ کیونکہ ایکسیس تو اس کو مل چکی ہے. سیدھی سی بات ہے. اگر آپ بینک والی اگزامپل ذہن میں رکھیں اور وہاں پر آپ ایک بار کسی کو ایکسیس دے دیتے ہو اندر، اور آپ بعد میں سوچیں کہ یار اس کو تو یہ فلاں ایکسیس نہیں ملنی چاہیے تھی، تو اب تو وہ انٹر ہو چکا، اب تو اس کو ایکسیس کچھ وقت کے لیے تو مل چکی نا، کچھ وقت کے لیے. اب وہ دوسری بات، اب بعد میں جا کر اس کو پکڑ لو، کچھ کر لو، لیکن کچھ وقت کے لیے تو مل چکی. اور سیکیورٹی کے اندر کچھ وقت ہی میں بہت کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ جو تھرڈ پوائنٹ ہے یہ اسی بات کی بات کر رہا ہے، کہ اسی کانسیپٹ پر بات کر رہا ہے کہ اگر آپ پرمیشنز چینج کرتے ہیں انہیں ایکسیس دینے کے بعد، تو یہاں پر دیکھیں ورڈ ہے مے گیٹ ان آتھورائزڈ ایکسیس. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ وہ غلط کام یا ان آتھورائزڈ ایکسیس بھی کر لے، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، مے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پوائنٹ اس کانسیپٹ کو فوکس کر رہا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ آپ کے پاس کانسیپٹ ہے سیکیورٹی ڈیزائن کا، بہت ہی انٹرسٹنگ سا ہے. اکثر اس کو سمجھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، اور لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو آسانی سے سمجھیں. اس کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی شوڈ ناٹ ڈیپینڈ آن سیکریسی آف ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن.
اس کا مطلب کیا ہے اس جملے کا؟ دیکھیں، اس کو سمجھنے کے لیے یہ دو ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے، ان کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو نمبر 1 ہے کہ popularly misunderstood to mean that source code should be public. For example, Linux is more secure being an open design operating system than Windows, whose source code is not openly available. دیکھیں جی، آپ کی جو آپریٹنگ سسٹمز ہیں نا دنیا کے اندر 2 ہی ہیں پریڈومیننٹلی، صرف 2 ہیں، ایک لینکس ہے، ایک آپ کی ونڈوز ہے۔ اب جو ونڈوز ہے ان کا جو کوڈ ہے، ان کی کوڈنگ کی جاتی ہے نا کسی بھی لینگویج کے اندر، ونڈوز کا کوڈ اویلیبل نہیں ہے اوپنلی، وہ ان کا پروپرائٹری ہے، وہ اجازت نہیں دیتے کہ کوئی اسے پڑھے، اسے کہتے ہیں کہ یہ اوپن سورس نہیں ہے۔ جبکہ جو لینکس ہے دس از اوپن سورس، اس کا کوڈ آپ کو مل جائے گا نیٹ کے اوپر۔ تو اوپن ڈیزائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر جو ڈیولپر ہے جنہوں نے کوئی سافٹ ویئر بنایا ہے انہوں نے اپنی اجازت سے اپنے کوڈ کو اوپن کر بھی دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں سمجھا جائے گا کہ اس پر باقی سیکیورٹی کے رولز نہ لگائے جائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس بات کو دلیل نہیں بنایا جائے گا کہ چونکہ انہوں نے اپنا ڈیزائن اوپن کر دیا تو باقی سیکیورٹی نہ لگاؤ۔ اب اس ایگزامپل کو مزید سمجھنے کے لیے جو سیکنڈ ایگزامپل ہے بہت زبردست ہے، کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ از ٹو ہائڈ دی کی ناٹ دی لاک۔ اگر آپ نے کہیں سیکیورٹی، فار ایگزامپل آپ نے کہیں پر گھر پہ تالا لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں اس بات کو، اگر یہ ایگزامپل سمجھ میں آ گئی آپ کو تو یہ جو پورا کنسیپٹ ہے اوپن ڈیزائن کا یہ آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیں، آپ نے کہیں پر لاک لگایا، تالا لگایا، اب آپ اس تالے کو تو نہیں چھپاتے نا کسی سے، باہر سے کوئی بھی آتا ہے تو اس کو پتہ ہے تالا لگا ہوا ہے، وہ اوپن ہے اس کے سامنے، وہ تالا لگا ہوا ہے، وہ کس قسم کا تالا ہو سکتا ہے، بڑا تالا ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے، وہ اوپن ہے، وہ ڈیزائن جو ہے وہ اوپن ہے۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں اس کے ساتھ چابی بھی لگا کے چھوڑ دیں اگلے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ آپ اگر یہ کہیں کہ یار میں نے تو تالا اوپن چھوڑا ہوا ہے، میں نے لاک لگایا ہوا ہے، کیونکہ لاک اوپن ہے، باہر سے جو بھی بندہ آتا ہے، لاک کیوں لگایا آپ نے؟ سیکیورٹی کے لیے لگایا نا۔ اگر باہر سے کوئی بندہ آ کے دیکھتا ہے لاک، تو آپ یہ کہیں کہ وہ بندہ لاک دیکھ رہا ہے، تو جب لاک اس کو نظر آ رہا ہے تو یار میں ساتھ چابی بھی لگا دوں کہ آرام سے کھول کے اندر چلا جائے۔ یہ مطلب ہے اوپن ڈیزائن کا۔ تو اوپن ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو لاک ہے وہ تو اوپن ہے ساروں کے لیے، وہ ڈیزائن جو ہے اوپن ہے، لیکن اس سے آپ یہ دلیل نہیں نکالو گے کہ یار اس لاک کے لیے جو چابی استعمال کی جاتی ہے وہ بھی اوپن کر دی جائے، آپ نے اس کو سیکیور رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہی بات اس کا مطلب ہے کہ سیکورٹی شوڈ ناٹ ڈیپینڈ آن دی سیکریسی آف دی ڈیزائن اور امپلیمنٹیشن۔ یہ ٹیکنیکل جملہ تھا، اس کو اس ایگزامپل کے ذریعے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ یاد رکھیں جو لینکس اور ونڈوز کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے، لینکس اوپن سورس ہے، یعنی کہ اس کا کوڈ اویلیبل ہے، ونڈوز کا اویلیبل نہیں ہے۔ اور مزے کی بات بتاؤں آپ کو، لینکس زیادہ سیکیور ہے۔ اب وہ کیسے ہے؟ یہی کمال ہے، ٹھیک ہے؟ انہی ڈیزائن پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے وہ کیا جاتا ہے۔ تو نیکسٹ جو ہمارا ڈیزائن پرنسپل ہے وہ ہے سپریشن آف پریویلیجز۔ پریویلیجز کا مطلب ہے وہی بات، حقوق، حق۔ سپریشن کا مطلب ہوتا ہے علیحدہ کر دینا۔ اور سسٹم شوڈ ناٹ گرانٹ پرمیشن بیسڈ آف سنگل کنڈیشن۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایگزامپل ہے بڑی زبردست کہ بینک میں نیڈ سائن آف 2 آفیسرز فار چیک اوور 5 lakhs، یعنی کہ آپ ایک کام جو ہے وہ ایک ہی بندے سے، مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے ڈیوائڈ کر دیا ہے۔ اب کیسے؟ ایک چیک ہے 5 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، 15 لاکھ کا ہے، بینک کے اندر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یار اس کو تھوڑا سا مزید سیکیور کیا جائے۔ کیسے؟ آپ ایک بندے کا اس چیک کے تھرو، جو ہائی چیکس ہوتے ہیں، آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس پر ایک سائن نہ یوز ہو بلکہ ایک سے زیادہ سائن یوز ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر کہیں پر آپ کو واسطہ پڑا ہو، جب بڑے بڑے چیکس آپ کیش کروانے جاتے ہیں نا بینک میں، تو وہاں پر ایک بندے کا سائن نہیں لگتا، مختلف بندوں کے سائن لگتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اس کے بعد جا کر وہ کیش ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مختلف جگہوں سے ویریفائی ہو جائے، مختلف نظروں سے گزر جائے، اور تب جا کر وہ کیش ہو۔ تو وہاں پر کیا ہوگا کہ جو پرابیبلٹی ہے، جو امکانات ہیں بریچ کے، ٹھیک ہے، میں بریچ کا ورڈ یوز کر رہا ہوں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کے ڈیٹا کے بریچ کے وہ کم ہو جاتے ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ جو وہاں پر آپ کی سیکیورٹی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ لوگوں کی نظروں سے ہو کر گزرا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دس از سپریشن آف پریویلیجز۔ اور یا اس کی ایگزامپل ایک یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹو ریکور پاسورڈ آن فیس بک اور ویب میل یو مے ہیو ٹو پاس مور دین 1 سیکیورٹی کوسچنس۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے اپنی آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں تو وہاں پر ایک سیکیورٹی کوسچن سیٹ کیے جاتے ہیں کہ اگر آپ سے پاسورڈ اپنا بھول جائے تو آپ نے کچھ جوابات دینے ہوتے ہیں فیس بک کو، تاکہ فیس بک کو یہ پتہ چلے کہ یہ آپ وہی بندے ہیں کہ جنہوں نے
اپنی آئی ڈی بنائی تھی اور جس آئی ڈی کے لیے آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں فیس بک سے، کیونکہ آپ ہی وہی بندے، کیونکہ ان سوالات کے جوابات وہی بندہ دے سکتا ہے کہ جس نے آئی ڈی بنائی تھی، اور یہ آئی ڈی آپ ہی کی ہے جس کا کہ پاسورڈ لاس ہوا ہے. تو وہ جو کویسچنز آپ نے سیٹ کیے تھے ان کے جوابات صرف آپ ہی دے سکتے ہیں، کوئی اور نہیں دے سکتا، اور وہ ایک سے زیادہ کویسچنز ہوتے ہیں. صرف ایک کویسچن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر ایک سے زیادہ ہوگا تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ سپریشن آف پریویلیجز کا کانسیپٹ یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ چیز پھر آپ کے جو آپریٹنگ سسٹم کے ڈیزائنز ہیں وہاں پر بھی یوز کی جاتی ہے. یہاں تو آپ کو بات آسانی کے لیے سمجھائی جا رہی ہے. تو مختلف سینیریوز ہو سکتے ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اس کے علاوہ اس کا ایک اور کانسیپٹ بھی ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سپریشن آف پریویلیجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب ایگزامپل یہی ہے، لیکن آپ اس کو ایک الگ انداز میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک کام جو ہے آپ ایک ہی بندے سے کروائیں، ایک سے زیادہ بندوں سے نہ کروائیں. ایک جو کام آپ کرواؤ گے وہ ایک ہی بندہ کرے. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے کہ اب یہ چیک والی اگزامپل ہے، میں نے آپ سے کہا کہ وہ مختلف بندوں سے ہوتا ہوا جائے گا. ہر ایک بندہ مینیجر ہوگا، پھر کیشیئر ہوگا، وہ اپنے اپنے سائن کرے گا. یہ تو سمجھ آ گیا آپ کو. لیکن اب اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ چیک مینیجر کے پاس گیا ہے تو مینیجر کہتا ہے کہ یار میں تو سائن نہیں کرتا، میں بزی ہوں، میری جگہ کوئی اور سائن کر دے. یہ کانسیپٹ بھی ہے، اس میں تھوڑا مزید ڈیپ ہے. ٹھیک ہے، وہ سائن اسی کو کرنا ہوگا. اگر وہ نہیں کرتا تو وہاں پر سپریشن آف پریویلیجز کا قانون جو ہے وہ فالو نہیں ہو رہا. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ تو یہ چیز اپنے ذہن میں آپ نے رکھنی ہے اچھے طریقے سے کہ سپریشن آف پریویلیجز کس طریقے سے آپ اس کانسیپٹ کو آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں جو کہ آپ اس میں لے سکتے ہیں، لیکن فی الحال یہ اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو یہ کافی ہے آپ کے لیے. لیسٹ کامن میکینزم، یہ ایک اور سیکیورٹی ڈیزائن کا پرنسپل ہے جو کہ کیا کہتا ہے کہ میکینزم شوڈ ناٹ بی شیئرڈ، انفارمیشن کین فلو along شیئرڈ چینلز یا کوڈ چینلز. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے کمپیوٹر کی ریسورسز ہیں، فار ایگزامپل آپ کے جو مختلف قسم کے کمپیوٹر کے اندر پروگرامز چل رہے ہوتے ہیں نا، وہ ریمز کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. اور ریم کیا ہے؟ بیسیکلی ایک میموری ہے. میموری کے اندر ہر ایک پروگرام کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ سی پی یو کیا کرتا ہے، اس کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ایک رول ہوتا ہے لیسٹ کامن میکینزم کا، یعنی کہ میموری کے اندر جو آپ کا پروگرام نمبر 1 ہے اس نے جو جگہ لی ہوئی ہے یا پکڑی ہوئی ہے، وہ جگہ صرف پروگرام 1 ہی یوز کرے گا. اس کو پروگرام 2 شیئر نہیں کر سکتا. اگر اس نے شیئر کرنا شروع کر دیا تو یہ ممکن ہے کہ وہ جو پروگرام 2 ہے وہ میلیشیس ہو، وہ وہاں پر انٹر ہو کے اپنا کام جو ہے شروع کر دے، اپنی جو میلیشیس کاروائی ہے وہ سٹارٹ کر دے. اسے کہا جاتا ہے لیسٹ کامن میکینزم، یعنی کہ جتنا زیادہ کم آپ شیئر کرو گے اتنا زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر ایک بات لکھی ہوئی ہے، انفارمیشن کین فلو along شیئرڈ چینلز، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ انفارمیشن تو فلو ہو سکتی ہے، لیکن وہ کس طریقے سے فلو ہو رہی ہے یہ چیز اس میں بڑے معنی رکھتی ہے. وہ چیز چھپی ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ دیکھ لیں نا کہ ایک میموری ہے، آپ کی جو میموری ہے، آپ کی جو ریم ہے، ریم کے اندر آپ نے بلاکس شیئر کیے ہوئے ہیں، اسی ریم کے اندر آپ کے سارے پروگرامز چل رہے ہیں، وہ سارے پروگرامز چل رہے ہیں. تو ایک طرح سے وہ میموری تو شیئر ہو گئی نا، وہ میموری تو شیئر ہوگی سارے پروگرامز کے لیے، لیکن اس شیئرنگ کے اندر وہ انفارمیشن کس طریقے سے آگے پیچھے ہو رہی ہے وہ چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، وہ آپریٹنگ سسٹم چھپا کے رکھتا ہے. اسے کہا جاتا ہے کوورٹ چینلز. یہ ایک نیا ورڈ ہے سیکیورٹی کے اندر، کوورٹ چینلز. کوورٹ کہتے ہیں چھپا ہوا. ٹھیک ہے، بس اتنا یاد رکھیں کہ اس طریقے سے انفارمیشن فلو ہو رہی ہوتی ہے کہ پروگرام 1 کی جو انفارمیشن ہے اس کا فلو پروگرام 2 کی انفارمیشن کو نہیں پتہ چل رہا ہوگا. اس طریقے سے کیا ہو رہا ہے کہ انفارمیشن بھی فلو کر رہی ہے اس ایک ہی ریم کے اندر، لیکن اندر سے وہ جو فلو ہے اس کا وہ چھپایا گیا ہے آپریٹنگ سسٹم کی طرف سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اس کے اندر آتی ہے لیسٹ کامن میکانزم کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ جو اسپیس پروگرام 1 یوز کر رہا ہے وہ اسپیس جو ہے، وہ جو جگہ ہے، وہ پروگرام 2 یوز نہیں کرے گا. لیکن چونکہ دونوں پروگرامز ایک ہی ریم کے اندر چل رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ اگر دونوں پروگرامز میں سے کسی ایک پروگرام کی انفارمیشن فلو ہو کر سی پی یو تک جائے تو دوسرا اس کو پڑھ لے. اس کو کیسے چھپاتے ہیں؟ یوزنگ کوورٹ چینلز. یہ کون امپلیمنٹ کرتا ہے؟ آپ کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پر یہ چیز ایمبیڈ ہوتی ہے. اور اس کی ایک اور ایگزامپل ہے، اس کو کہا جاتا ہے آئسولیشن. آئسولیٹ کا مطلب ہے ان کو اس طریقے سے الگ رکھو کہ چیزیں بھی شیئر ہو رہی ہوں، لیکن یعنی کہ انفارمیشن میں بتا رہا ہوں، انفارمیشن کے فلو اس طریقے سے آپ رکھیں کہ وہ آئسولیٹ ہو دوسرے سے.
آئسولیٹ ہو. اور اس کی ایک ایگزامپل ہے ورچوئل مشینز کی، اور انہیں ایک دوسرا نام دیا جاتا ہے سینڈ باکسنگ کا. اب یہ پورا ایک الگ ٹاپک ہے جو کہ اس وقت ہم ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا فار ایگزامپل کمپیوٹر ہے، فزیکل ہارڈ ویئر ہے، اس کے اوپر آپ ایک سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں، اور آپ کرتے یہ ہیں کہ اس سافٹ ویئر کے اندر آپ ایک اور آپریٹنگ سسٹم انسٹال کر لیتے ہیں. تو اب ہوگا یہ کہ ایک فزیکل کمپیوٹر کے اندر دو آپریٹنگ سسٹم چل رہے ہیں، ایک وہ جو کہ آپ کے فزیکل کمپیوٹر کے اوپر چل رہا ہے جو کہ ونڈوز 10 ہے، اور دوسرا وہ آپریٹنگ سسٹم ہے جو کہ اس سافٹ ویئر کے اندر چل رہا ہے جو کہ آپ نے اس مشین کے اندر انسٹال کیا ہے. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ اس سافٹ ویئر کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم آپ کا چل رہا ہے فار ایگزامپل ونڈوز، وہ بالکل ہی الگ ہے، اس کی انفارمیشن ہڈن ہے کس سے؟ اس آپریٹنگ سسٹم سے جو کہ آپ کے فزیکل مشین کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی سی یہ ٹیکنیکل بات ہو گئی ہے، لیکن اس سٹیج پہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو چیز سمجھ میں یہ آ گئی ہوگی، اور اتنا کافی ہے. اگر یہ چیز آپ سمجھ لیتے ہو تو دیٹس مور دین انف. جو لاسٹ اس میں ڈیزائن کا پرنسپل ہے اسے کہا جاتا ہے سائیکولوجیکل ایکسیپٹیبلٹی، اور یہ چیز میں نے آپ کو فرسٹ جو اس کا پارٹ تھا لیکچر کا بتائی تھی کہ آپ سیکیورٹی کے میکانزمز اس طریقے سے امپلیمنٹ کریں کہ بے شک انٹرنلی وہ کمپلیکس ہوں لیکن یوزر کو نہ پتہ چلے. آپ دیکھیں نا، ہم اور آپ آپریٹنگ سسٹم یوز کرتے ہیں، لیکن انٹرنلی اگر آپ آپریٹنگ سسٹم کے کوڈنگ دیکھ لیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہاں پر سیکیورٹی کس انداز میں امپلیمنٹ کی گئی ہیں. لہٰذا وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لہٰذا ہمیں استعمال کرنے میں آسانی ہوتی ہے، ہمیں کوئی ڈر یا خوف نہیں ہوتا کہ یہ کتنے عجیب و غریب قسم کے سیکیورٹی کے انہوں نے میکانزمز لگائے ہوئے ہیں، ہم سے چھپے ہوئے ہیں. تو ہائڈ کر دینا کمپلیکسٹی کو یوزر سے، ٹھیک ہے، تاکہ انہیں استعمال کرنے میں آسانی ہو. تو ہیومن کے جو فیکٹرز ہیں بڑے کریٹیکل ہیں. جہاں پر ہیومن فیکٹرز کی بات آ جاتی ہے تو وہاں پر جو سیکیورٹی ڈیزائن کا جو آخری پرنسپل ہے اس ہمارے لیکچر میں، اس کا ذکر کیا جائے گا سائیکولوجیکل ایکسیپٹیبلٹی. یعنی کہ جو انسان کی جو نفسیات ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ظاہر بات ہے سیکیورٹی آپ انسانوں کے لیے لگا رہے ہیں نا، انسانوں سے یا تو بچنے کے لیے لگا رہے ہیں یا ان کی حفاظت کے لیے لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارے سیکیورٹی کے جو ڈیزائن کے پرنسپلز ہیں وہ ختم ہوتے ہیں، اور ان کو اچھے طریقے سے سمجھیں، ان کے کانسیپٹ کو آپ پکڑنے کی کوشش کریں، امپلیمنٹیشن میں مت جائیں کیونکہ وہ اسکوپ سے باہر ہے آپ کے اس وقت اس کورس کے. اگر آپ کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کے لیے بہت کافی ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر کوئی کویشچنز آپ کے ذہن میں ہیں تو بالکل آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے جی، تو نیکسٹ لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.